معزز مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور قابل صد تکلیف سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ناچیز نے آپ کے سامنے سورۃ النجم کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے تحت ہمارا آج کا موضوع ہے سفر معراج کے واقعات۔ پچھلے جمعہ کا موضوع تھا مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور آج کا موضوع ہے واقعات معراج کہ معراج شریف میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دیکھا اور کون کون سے مناظر پیش آئے اور بہت ساری چیزیں، کس چیز کی آقا علیہ السلام نے شیئر کی۔ یہ بات اظہر میں شمس ہے کہ آقا علیہ السلام اس وجود ظاہری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ آقا علیہ السلام نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر فرمائی، اور اس دوران آپ مدینہ شریف بھی گزرے، آپ طور سینا پر بھی گئے، اور آپ قبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی گئے، اور آپ شجر طوبیٰ والی جگہ پر بھی گئے، اور حضرت سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا نظارہ بھی فرمایا اور جہنم کو ملاحظہ بھی فرمایا، اور پھر جتنی بھی مخلوقات تھی آسمانوں میں جس کا رب نے چاہا آقا علیہ السلام کو نظارہ کروایا۔ آقا علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، اور پھر 4 محلوں کو بھی دیکھا، اور پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، پھر آگے کی سیر کی، پھر واپس تشریف لائے۔ رب کائنات نے فرمایا والنجم واو قسمیہ حرف جار ہے، فرمایا اور قسم ہے چمکتے پیارے ستارے کی۔ والنجم آگے تو ستارے سے مراد کیا ہے؟ ویسے تو اس قسم سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن مقدس جو اترا تھا، والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس پیارے ستارے کی جو اترا، جس نے نزول کیا، جو نیچے اترا، اس ستارے کی قسم۔ اور اس ستارے سے مراد بعض صحابہ اور مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو نازل فرمایا لیلۃ القدر میں۔ اس کو اس سے مراد قرآن پاک ہے، اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو آگے کی بات یہ ہے، وہ دوسری آیت بارے میں رب کائنات نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وبشرات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ رمضان کون سا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نازل ہونے کی قسم کھائی، یہ عظمت قرآن کی دلیل ہے۔ جہاں اللہ قسم ارشاد فرمائے تو یہ قرآن پاک کے جس چیز کے لیے بھی قسم ارشاد فرمائے تو اس چیز کی عظیم ہونے کی دلیل ہے، اس چیز کے بلند مقام ہونے کی دلیل ہے، اس چیز کے بلند مرتبہ اور اللہ اور دنیا کی بات، دنیا اللہ کی بارگاہ میں اور دنیا کے اندر اس کے مقام و مرتبے اور منزلت و مرتبت کے عظیم اور بلند اور اعلیٰ اور عرفہ ہونے کی علامت ہے۔ تو رب کائنات نے قرآن پاک کی قسم ارشاد فرمائی ہے کہ قسم ہے اس ستارے کی، ستارے سے مراد قرآن پاک، قسم ہے اس ستارے کی جو کہ آسمانوں سے اترا۔ رب کائنات نے قسم ارشاد فرمائی کہ جو آسمانوں سے اترا، تو
یہ ایک تفسیر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی عظیم کتاب ہے لا رب کتاب کہ رب کائنات کو اتنی محبوب ہے. اگر اللہ ویسے ہی فرما دیتا کہ قرآن پاک کو میں نے اتارا ہے آسمانوں سے اور اس کو نازل کیا ہے تو یہ بھی کوئی کم بات نہ تھی. مگر قسم کے ساتھ قسم ارشاد فرما کے اور قسم ارشاد فرمانے کے بعد اس کے نزول کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے اے مسلمانوں یہ بڑی اہم کتاب ہے, یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے, یہ بڑی مرتبت و فضیلت والی کتاب ہے. اسے عام کتابوں جیسی نہ سمجھنا, اسے عام کتابوں کی طرح نہ رکھنا, بلکہ دنیا کی ساری کتابیں ایک طرف اور اللہ کی غائب کتاب پھر بھی الفاظ والا. تو قسم سے مراد پتہ چلا قرآن پاک اس کی ایک تفسیر. دوسری تفسیر نجمی اذا ہوا, محبوب کے معراج پر عروج فرمانے کے بعد نزول مصطفیٰ کا تذکرہ, نزول مصطفیٰ کا تذکرہ. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول کا تذکرہ ہے یہ تفسیر عین بحق ہے. اور عین یعنی تفسیر نزول قرآن بھی ٹھیک ہے مگر تفسیر نزول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے معراج کی شب یہ زیادہ بیسٹ اور ٹھیک اور اپنی جگہ پہ جو ہے نا مدلل مستند ہے, کیونکہ ان آیات کے بعد جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد میں جانے پھر قریب ہونے پھر سدرۃ المنتہا پھر وحی یوحیٰ کا ذکر ہے کہ آقا علیہ السلام نے کلام فرمایا, اللہ سے کیا کلام فرمایا اور پھر بہت ساری چیزوں کا تذکرہ. تو رب کائنات نے فرمایا ناچن قسم ہے اس ستارے محمد کی اذا ہوا جب وہ میرا دیدار کر کے واپس پلٹا. قسم ہے ستارے محمد کی کہ جو میری دیدار کے بعد میری ملاقات کے بعد میری زیارت کے بعد میرے روبرو ہونے کے بعد دیدار اشار کے بعد چاند کے جلووں میں گم ہونے کے بعد واپس زمین پر پلٹا. محبوبہ مجھے تیرے جانے کی بھی قسم, محبوبہ مجھے تیرے واپس آنے کی بھی قسم. سبحان اللہ. تو یہ قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ واقعہ معراج خواب کا واقعہ نہیں تھا, اس لیے قسم ارشاد فرمائی کہ لوگوں معراج میں میرے محبوب کا تشریف لے جانا یہ کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے, کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے, بہت عظیم معجزہ ہے میرے نبی علیہ السلام کا. جہاں کریم اللہ جیسے پیارے نبی لن ترانی کے مصداق بنے, جہاں خلیل اللہ جیسے اللہ کے پیارے نبی وہ بھی اللہ کے دیدار کے مشتاق رہے, وہاں سب نبیوں کی امامت کروانے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اللہ کا دیدار پایا بلکہ عرش الہی سے پار تک جا پہنچے. یہ عظمت ہے امام الانبیاء کی. قرآن پاک کے بعد واقعہ معراج دوسرا معجزہ ہے آقا علیہ السلام کا. 6000 معجزات میں سے قرآن پاک کے بعد دوسرا معجزہ ہے آقا علیہ السلام کا سفر معراج. آپ نے وہ تفصیلیں سن لی ہیں کہ آقا علیہ السلام کیسے کب اور کہاں تشریف لے گئے, مگر آئیں دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کیا کیا دیکھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں سیرت کی بہت ساری کتابوں میں آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ کو غسل کروایا گیا, آپ کو راہ میں تشریف فرما ہوئے, تو راہ میں تشریف فرما ہو جانے کے بعد مسجد اقصی کی طرف رخ کر سفر باندھا اور پھر سب سے پہلے جو مقام بنایا حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ نے عرض کیا, یعنی ایک جگہ جا کر براق پر رک گیا, رکنے کے بعد عرض کرتے ہیں آقا براق سے نیچے تشریف لائیے, 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی, پھر وہاں پر دعا کی اور دعا کرنے کے بعد کریم آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں اے جبریل یہ جگہ کون سی ہے, اس جگہ میں خاصیت کیا ہے کہ آج کی رات مجھے یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کروائی جا رہی ہے اور یہ رب کائنات کے حکم سے ادا کروائی
یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ نے ہجرت کرنی ہے، اور آپ کی ہجرت کوئی عام ہجرت نہیں ہوگی، بلکہ اس کا تذکرہ بھی بڑا عظیم ہوگا، اور اس میں بڑے راز پنہاں ہوں گے، اور بہت اسلام کو فائدہ ہوگا۔ آپ کے اپنے پیغام ہو جائیں گے، مگر آپ ہجرت کر کے تشریف لے جائیں گے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کو دیکھا، آپ کو راہ پر تشریف فرما ہوئے، پھر چلنے لگے، راستے میں ایک اور جگہ آئی جہاں پر پھر براق رک گیا۔ رکنے کے بعد کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر بھی 2 رکعت نماز نفل ادا فرما لیجیے۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، کیوں، اس میں خاصیت کیا ہے، اس میں وجہ کیا ہے؟ عرض کیا گیا، نوافل ادا کیجیے۔ آپ کو بتاتے ہیں کریم آقا علیہ السلام، آپ نے نوافل ادا فرمائے، دعا فرمائی، پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، اور بتایا گیا، سیدنا جبرائیل امین نے بتایا، یا رسول اللہ یہ شجرہ طوبا کی جگہ ہے جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا۔ یہ جگہ مبارک ہے، یہ جگہ بابرکت ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کو ملنے جا رہے تھے، راستے میں آپ نے قیام فرمایا تھا، اور وہ شجرہ طوبا تھا جہاں آپ نے قیام فرمایا، اور وہ یہ جگہ ہے جہاں اللہ کے کریم نے اپنا پڑاؤ کیا تھا، اللہ کے کریم نے یہاں قیام فرمایا تھا، جہاں اللہ کا نبی قیام کر لے وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ کو یہاں نوافل ادا کرائے گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی وہاں موجود نہیں ہے، قیام کیا تھا، بس تھوڑی دیر رکے تھے، مگر جہاں اللہ کے نبی کے قدم لگ گئے وہاں اس جگہ کو بابرکت بنا دیا گیا، اور اتنی بابرکت بنایا گیا کہ اسے شجرہ طوبا کا نام دے دیا گیا۔ طوبا کا معنی خوشخبری ہوتا ہے، طوبا خوشخبری، تو خوشخبری والا درخت، مطلب انتہائی عظیم اور بابرکت درخت، جہاں نبی قیام کرے وہ درخت بابرکت ہے، اس کے نیچے نماز پڑھنے کے لیے، نوافل ادا کرنے کے لیے رب حکم فرماتا ہے۔ حالانکہ وہاں مزار کوئی نہیں تھا، حالانکہ وہاں کوئی اتنی بڑی جگہ نہیں تھی، مگر رب کائنات نے اپنے نبی کو وہاں نوافل ادا کروا کے یہ بتا دیا، لوگوں جہاں نبی قیام کر لے وہ جگہ تو بابرکت ہے ہی، جو اس سے ثابت ہوتا ہے، مگر جہاں نبی آپ بھی آرام کرنا ہو خطبہ خضراء میں، اس جگہ کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، اس جگہ کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور جیسے کہ شاعر بھی کہتے ہیں، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ پڑھ لیجیے ذرا مدینہ کی بات، میرا ذوق جو ہے نا وہ مدینہ شریف کی طرف لہر لگ گئی ہے۔ آئیں ایک شعر پڑھتے پھر آگے چلیں۔ مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، درے اقدس کے حالے دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ آدم سے میں چل کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کی یاد پہ آنسو بہانا یاد آتا ہے، نبی کی یاد پہ آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ
کریم قیام فرما لیں وہ جگہ بھی بڑی بابرکت ہے، وہ جگہ بھی بڑی عظمتوں والی ہو جاتی ہے، وہاں نوافل ادا کرنے کا حکم ارشاد کیا جاتا ہے۔ مگر جہاں نبی علیہ السلام 1400 سال سے آرام فرما ہوں، جہاں سے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر شیخ احمد کبیر رفاعی عرض کریں آقا آپ کے دست اقدس کے ساتھ مصافحہ کرنے کو دل چاہتا ہے، ہمارے انور کے پاس چلے جائیں۔ جواہر البہار میں لکھا ہے اور پھر علامہ تھانی نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا، تذکرۃ الاولیاء میں آپ بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مسجد نبوی کے ساتھ حجرہ مصطفیٰ میں شیخ احمد کبیر رفاعی چلے گئے، عرض کیا نانا جان یا جدی آپ کا رخ آپ کا دنیا والے ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ یکایک جب 2-3 دن گزر گئے اس کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے اپنے غلام اور اپنے غلام اور اپنے حسب و نسب کے ساتھ ایک سجد کے ساتھ ان کی بات سنی اور ان کی بات پر غور و فکر کر کے ان کی آرزو کو قبول فرما لیا۔ اب آئیوں قبر مصطفیٰ علیہ السلام تھوڑی سی شک ہوئی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ید اللہ والا ہاتھ باہر آ گیا۔ ہزاروں لوگوں نے دیدار کیا، شیخ احمد کبیر رفاعی نے بھی مصافحہ کیا، ہاتھ کو چوما بوسہ دیا، پھر دستے بیعت کیا، یعنی بیعت مصطفیٰ سے مستفید ہو گئے۔ یہ وہ مدینے والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج شجرۃ طوبہ پر گئے، پتہ چلا جہاں نبی قیام کر لے وہ جگہ بھی بابرکت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ طور سینا پر گئے۔ طور سینا پر کس لیے گئے؟ کیونکہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے وہاں 40 دن قیام فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ سے جا کر وہاں ہم کلام ہوتے تھے، 40 دن قیام فرمایا۔ کائنات نے اپنے کریم قرآن سے کتاب عطا فرمائی، پتہ چلا جہاں اللہ کے نبی 40 دن قیام کر لے وہ جگہ بھی بابرکت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، جہاں تو اللہ کے دیدار کے لیے رہے ہیں، مگر راستے میں طور سینا پر کیوں؟ ایک سوال ہے، جہاں تو سدرۃ المنتہا کی بلندیوں سے بھی پار رہے ہیں، مگر طور سینا پر کیوں؟ شجرۃ طوبہ میں کیوں اور مدینہ طیبہ میں کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ سبحان اللہ، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، بس اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد حرام سے سوار ہوئے اور آپ اڑ کر یعنی براق کے ذریعے آپ مسجد اقصیٰ تک پہنچ گئے، نہ سیر کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی اچھی جگہیں ہیں، جتنی بھی بابرکت جگہیں ہیں، رب کائنات کی بارگاہ میں جتنی جگہ بھی عظمتوں والی ہیں، رب دکھانا چاہتا ہے اے میرے نبی، اے میرے حبیب، میری بارگاہ میں میرے پیاروں کی نسبت والی جتنی بھی جگہ ہیں ساری عظمتوں والی ہیں، ساری برکتوں والی ہیں۔ اے میرے حبیب، اپنے پیاروں سے لے کر اپنے پیاروں پہ پیارے نبیوں کی نشانیوں سے لے کر اپنے عرش تک تجھے ساری سیر کرواتے ہیں۔ جہاں پر اللہ کے کریم تشریف لے گئے وہ طور سینا بھی بابرکت تھا۔ پتہ چلا جہاں اللہ کے نبیوں کے یا اللہ کے پیاروں کے قدم لگ جائیں وہ جگہیں برکتوں والی ہو جاتی ہیں اور وہ جگہیں عام نہیں رہتی، وہ جگہیں خاص ہو جاتی ہیں۔ آج اگر کوئی کہے جیسا کہ کہا جاتا ہے جو لوگ عمرے پر جاتے ہیں، آگے رمضان شریف آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان میں عمرہ عطا فرمائے، کیونکہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے
نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا. سبحان اللہ. آقا بخاری شریف کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت میں، آقا علیہ السلام کی سنگت میں وہ بندہ حج کرتا ہے کہ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے جو رمضان میں عمرہ ادا کرتا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ طور سینا پر اس لیے تشریف لے گئے کہ وہاں اللہ کے نبی کے قدم لگے تھے، اور جو لوگ عمرہ پر جاتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے مسجد حرام سے، بیت اللہ سے جب جاؤ مدینہ شریف تو مسجد نبوی کی نیت لے کر جانا، روزہ مصطفیٰ کی نیت لے کر نہ جانا، یہ کہا جاتا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ قبروں پر جانا شرک ہے، اس لیے نبی کی قبر کی زیارت کی نیت لوگ لے کر جاؤ گے تو عمرے کا ثواب ضائع ہو جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی پناہ ایسے غلط عقیدے سے. مسجد نبی کو عظمت کیوں ملی کہ آقا علیہ السلام نے اسے بنایا. مسجد نبوی کو فضیلت کس لیے ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نمازیں ادا فرمائی. اس مسجد میں اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ راولپنڈی ٹینچ گھاٹا کی مسجد ہے المصطفیٰ، اس میں اگر ہم ایک نماز پڑھیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ یہاں آقا علیہ السلام کی قبر نہیں لگی. یہ مدینہ کی مسجد نہیں ہے، اس میں آقا علیہ السلام کی بظاہر جسد اطہر کے ساتھ جبینیں نہیں لگی ہوئی. اس لیے اس مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے تو صرف 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، 50,000 کا نہیں ملتا. تو مسجد نبوی کی یہ جو فضیلت ہے، اس فضیلت میں جو اضافہ ہے، اور ایک نماز کے بدلے 27 نمازوں کا ثواب نہیں بلکہ ایک نماز کے بدلے 50,000 نمازوں کا ثواب اس لیے ہے کہ مسجد نبوی کو نسبت مصطفیٰ عطا ہو گئی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نسبت طور سینا کو اللہ کے قریب سے تھی تو آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں بھی نماز ادا فرمائی، 2 نفل ادا کیے، دعا فرمائی. پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ پوچھا کیوں تھا؟ یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ لو جی سنیو، تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام غیب کی ساری خبریں جانتے ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور تمہارا عقیدہ ہے آقا علیہ السلام کے غیب کے بارے میں، تو یہ بار بار سوال کیوں کرتے ہیں؟ طور سینا پر مدینہ میں گئے، حالانکہ مدینہ تو مکہ کے قریب تھا، وہاں پر پوچھا کیوں؟ شجر طوبہ کی جگہ پر گئے، وہاں پر درخت بھی تھا، آدم کوئی تھا، پوچھا کیوں؟ جگہ کا پتہ بھی تھا، مطلب یہ کہ یہ بھی پتا کہ یہ برکت والی جگہ ہے، تو پھر کیوں پوچھا؟ طور سینا پر گئے، کیوں پوچھا؟ اس سے اعتراض اٹھ سکتا ہے کہ اس لیے پوچھا معاذ اللہ کہ آپ کو پتہ نہیں تھا. نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ اس میں ایک راز تھا. راز یہ تھا کہ آقا علیہ السلام خود نہیں گئے، خود نہیں جا رہے تھے، بلکہ اللہ کی طرف سے لے جائے جا رہے تھے. آپ کو پتا تو تھا سارا، مگر آپ کو اسپیشلی سیر کروائی جا رہی تھی. جب سیر کروائی جائے نا تو جو ساتھ سفیر ہوتا ہے، جو سیر کروانے والا ہوتا ہے، وہ اس سے پوچھا جاتا ہے یہ کون سی چیز ہے، حالانکہ پتا ہوتا ہے یہ کون سی چیز ہے، یہ کون سی چیز ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. جیسے اگر آج کوئی پرائم منسٹر بنے نا تو پرائم منسٹر، میں پاکستان کے منسٹر کی تو بات نہیں کرتا، ایسے عمومی بات کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر بنے، کوئی وزیر اعظم بنے تو وزیر اعظم بننے کے بعد وہ مختلف جگہوں کے دورے کرتا ہے. وہ دورے کیوں کرتا ہے؟ کیا ان جگہوں کا اسے پہلے کوئی نہیں پتا ہوتا ہے؟ پتا کیا وہ نہیں جانتا کہ ایوان صدر کہاں ہے؟ کیا اسے نہیں پتا کہ فیصل مسجد کہاں ہے؟ پھر وزیر اعظم فیصل مسجد میں جا کر نماز کیوں ادا کرتا ہے؟ خبریں کیوں چلتی ہیں؟ میڈیا اسے کیوں کوریج دیتا ہے؟ اور اگر مزار خاص پہ وزیر اعظم جائے تو وہاں پر جناب لائٹ دکھایا جاتا ہے. کیا پہلے وزیر اعظم نے کبھی
مزار قائد نہیں دیکھا، پہلے وہاں حاضری کبھی نہیں دی، نہ یہ بات نہیں ہے اعتراض کرنے والے کی مت ماری گئی۔ وزیر اعظم پہلے یہ جانتا ہے کہ مزار قائد کہاں ہے، وہ وہاں ہزاروں بار گیا ہوگا، مگر جب وہ پرائم منسٹر بنا تو پورے پروٹوکول کے ساتھ وہ جب گیا تو پھر پوچھا بھی صحیح کہ یہ جگہ کون سی ہے، یہاں میری ڈیوٹی کیا ہے، مجھے یہاں لایا کیوں گیا ہے، بغیر تمثیل کے یہی بات آقا علیہ السلام کے ساتھ تھی کہ آقا علیہ السلام کو سیر کروائی جا رہی ہے، ایک ایک جگہ پوچھی جا رہی ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام سب اسرار کے دنیا سے پوچھ اس لیے رہے ہیں کیونکہ تاکہ دنیا والوں کو بھی پتا چل جائے کہ پورے پروٹوکول کے ساتھ سیر کروائی ہے، یہ نہیں کہ بغیر کسی یعنی اہمیت کے سیر کروا دی، بلکہ رب کائنات نے 70,000 دائیں 70,000 بائیں 70,000 پیچھے فرشتے لائے اور فرشتوں کے ساتھ پوری جماعت کے ساتھ سیر کروائی گئی تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ رب نے اپنے نبی کو اس انداز میں عظمت و فضیلت کے ساتھ سیر کروائی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سوال کرنا یا یہ پوچھنا علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی آقا علیہ السلام کی عظمت کی دلیل ہے، مگر یہ عظمت نظر محبت والوں کو آتی ہے، منافقوں کو دل کے تاروں کو نظر نہیں آتی، اور آئیں پتا کرتے ہیں محبت والے کون، جو اہل دل ہو نا ان کو پتا چلتا ہے، جو جن کی سنگت اچھی ہو، جو نیکوکاروں کے ساتھ بیٹھتے ہوں، جو اہل محبت کے ساتھ بیٹھتے ہوں، جو اہل معرفت کے ساتھ بیٹھتے ہوں، جو آقا کے سچے غلاموں کے ساتھ بیٹھتے ہوں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے غلام عمل کا مطلب یہ تھا، ورنہ ہر قدم پر شیطان اور شیطان کے کرندے موجود ہیں جو کہ بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کوئی اعتراض نکال ڈالا، کبھی کوئی اعتراض نکال ڈالا، کبھی کوئی، اور میں آپ کو یہاں پر ایک بات بطور نصیحت خرچ کروں گا کہ اپنی سنگت کو اچھا بنائیں، کوئی بد عقیدہ آپ کا پکا دوست نہیں ہونا چاہیے، کسی بد عقیدہ کے ساتھ شاعری نہ لگاؤ، ایک دن وہ آئے گا کہ اگر بد عقیدہ کے ساتھ دوستی ہو گئی آپ کا سب کی دماغ خراب ہو جائے گا، اور گھر والوں کا بھی بچوں کا بھی پوری فیملی بگاڑ پیدا ہو جائے گی۔ آج ایک بندہ یعنی آج پوری پلاننگ کے ساتھ عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں، پوری پلاننگ کے ساتھ، آج ایک بندہ اسے یوں لگتا ہے کہ میں زکات ادا نہ کروں تو میرے اتنے پیسے بچ جائیں گے، وہ کچھ لوگوں کی خرید ہونا شروع ہو جاتا ہے، محرم میں زیادہ حسینی وہ بنتا ہے اور اسے اہل بیت کے ساتھ محبت زندگی کے 40 سال کے بعد یاد آ جاتی ہے اور وہ ان لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک 2-4 مہینے کے بعد اس کے گھر میں وہ لعنت والا پنجہ بھی لگ جاتا ہے اور کالا جھنڈا بھی لگ جاتا ہے۔ یہ دوستی کا برا اثر ہے، اس لیے دوست بنانے سے پہلے سوچیں کہ اس کے دل میں میرے آقا کی محبت کی شمع روشن ہے کہ نہیں، کہ آقا کے ساتھ پیار کرتا ہے کہ نہیں، یہ گستاخ مصطفیٰ تو نہیں، یہ گستاخ صحابہ تو نہیں، یہ گستاخ اہل بیت تو نہیں، ولیوں کے بارے میں اس کے دل میں کوئی کوچا پن تو نہیں، اگر نہیں ہے تو اسے دوست بنا، جو تیرے نبی کے ساتھ مخلص ہے وہ تیرے ساتھ بھی مخلص ہے، جو تیرے نبی کا نہیں ہے وہ تیرا کیسے ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نچوڑ دیا اور دوست بنانے کا طرق اور مشورہ دی۔ آئیں آپ کو بتا دوں، حضرت ناز کسمی سنگ نام کریے، نال کسنگی جو سنت کے قابل نہیں، نال کسنگی
باتوں سے مطلب محبت کا بھی اخذ کر سکتے ہیں، محبت منافقت کا بھی اخذ کر سکتے ہیں. ان تمام واقعات میں سے آیت قرآن کی ہوتی ہے. سنی اور میرے آقا کا عاشق اسے عظمت نظر آتی ہے، اور وہ بندہ جس کے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت نہ ہو بلکہ منافقت ہو، یا وہ غیروں کا بندہ ہو، اسے عظمت نہیں نظر آتی، اسے عیب نظر آتا ہے. حالانکہ قرآن ایک آئینہ ہے، صحابہ مصطفیٰ ایک آئینہ ہے، اس میں آپ کو اپنا اندر نظر آتا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو جو شانیں عطا کی ہیں، جو عظمتیں عطا کی ہیں، وہ کبھی بدل نہیں سکتی، مگر قرآن پاک ایک تصویر ہے. جیسے کہ رب کائنات نے فرمایا یضل بھی کثیرا ویہدی به کثیرا. سبحان اللہ. یہ جو قرآن پاک ہے یا رسول اللہ یا علی، یہی وہ قرآن پاک ہے جسے پڑھ کر بہت سارے گمراہ ہو گئے اور بہت سارے ہدایت پا گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی وہ ہے جو قرآن پاک میں یعنی آیات طیبہ پڑھ کر، آیت مبارکہ پڑھ کر میرے آقا علیہ السلام کے نقص کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے، حالانکہ اندھے کو پتہ ہی نہیں نبی میں تو نقص ہے ہی کوئی نہیں. نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو ہو ہی دے، نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جس میں عیب نہ ہو، جس میں عیب ہو. اللہ کی تسبیح یہ ہے، اللہ کا نبی بنانے کا پیمانہ یہ ہے کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جس میں عیب نہ ہو. اور جو عاشق ہے وہ آقا علیہ السلام کی لا عیب کتاب پڑھتا ہے، قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے، اسے عیب نظر نہیں آتا بلکہ عظمت مصطفیٰ کے نور کے پھوٹتے ہوئے چشمے جاری ہو جاتے ہیں اور اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ واقعہ معراج میں جو سفر کیا ہے، کبھی شجرۃ طوبہ، کبھی طور سینا، کبھی مسجد اقصی، اور پھر کبھی سدرۃ المنتہی، کبھی شہر طیبہ میں یہ سیر کرائی اور پھر پوچھایا گیا. آقا علیہ السلام سوال کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آقا جانتے نہیں ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام پوری شان و شوکت کے ساتھ لے جائے گئے. قرآن آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر بھی گئے جس کا قرآن پاک میں تذکرہ آتا ہے، سورہ مریم میں بھی ذکر آتا ہے، اور بھی بہت ساری جگہوں پر کہ کریم آقا علیہ السلام اس جگہ پر بھی تشریف لے گئے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. وہ جگہ بہت سارے محلات آئے، بہت سارے بڑے پیارے بڑے عظیم عظیم پسند و بالا محلات تھے. آقا علیہ السلام کو وہاں پر لے جایا گیا. پوچھا آقا علیہ السلام نے اے جبریل یہ جگہ کون سی ہے؟ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ کی بغیر باپ کے ولادت ہوئی تھی، جہاں اللہ کے نبی کا جنم ہو، جہاں اللہ کے نبی کا میلاد ہو. وہ جگہ بابرکت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ بابرکت ہے تو مکہ پاک کی امتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے بارے میں رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وأنت حل بهذا البلد. اے محبوبہ مجھے شہر مکہ کی قسم، مجھے شہر مکہ کی قسم. سونیا کیوں شہر مکہ کی قسم کیوں؟ آقا علیہ السلام کی عظمت بیان فرماتے ہوئے رب کائنات نے 30واں پارہ سورہ قلم پہلی دو آیات طیبہ میں فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اے میرے نبی شہر مکہ کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی ہے کہ محبوبہ تو شہر مکہ میں رہتا ہے. آج تک شہر مکہ کی قسم ارشاد نہیں فرمائی. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بھی گئے، صفا و مروہ بھی وہاں پر ہوا، حضرت حاجرہ وہاں پر آپ نے شاہی فرمائی، وہاں
ثابت ہوا وہاں پر آپ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ میں تعمیر فرمایا، قسم شعار نہیں فرمائی، مگر جب محبوب کی ولادت ہو گئی تب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوبہ اس شہر مکہ میں تو ہے، مجھے اس شہر کی قسم۔ اللہ کے گھر کی دل کھول کر کسی اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر تشریف لے گئے، وہاں پر بھی آپ نے نوافل ادا کیے اور پھر وہاں پر بھی دعا کی۔ پتہ چلا جہاں اللہ کے نبی کا میلاد ہو، وہ میلاد کی دلیل ہے اور میلاد کی عظمت کی دلیل ہے۔ جہاں اللہ کے نبی کا میلاد ہو جگہ اتنی بابرکت ہے کہ رب کائنات نبیوں کے سلطان کو معراج کی رات اس جگہ پر سیر کرواتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نبی مکہ پاک جاؤ تو جہاں آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اس جگہ پر ضرور جایا کرو، کیونکہ اللہ کے نبی کے میلاد کی جگہ جانا یہ تیرے نبی کی سنت ہے۔ اتنی بڑی دلیل دے رہا، جہاں اللہ کے نبی کا میلاد ہو اس جگہ کی سیر کرنا، اس جگہ کی زیارت کرنا تیرے نبی کی سنت ہے۔ اور جہاں تیرے نبی کا میلاد ہوا اے امتی، نبی کے ساتھ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ تو جب بھی عمرہ کے لیے جائے یا جب بھی حج کے لیے جائے، نبی کے ساتھ وفا یہ ہے کہ جہاں میرے آقا کا میلاد ہوا وہاں ضرور جایا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور آئیں آگے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک جگہ سے گزرے جہاں ایک فصل ہے، بہت پیاری فصل، بہت اچھی فصل، وہ لہلہا رہی ہے، معطر و منور فصل ہے، وہ فصل کاٹ دی جاتی ہے، پھر اگاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، پھر کاٹی جاتی ہے، پھر پروان چڑھتی ہے، بڑی خوبصورت ہے، پھر کاٹ دی جاتی ہے، اسی طرح بار بار ہو رہا ہے۔ اتنی پیاری فصل ہے، کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اتنی پیاری فصل تھی دل کرتا تھا اس کو کوئی کاٹے نہ بلکہ دیکھتا ہی رہوں۔ سبحان اللہ۔ پوچھا ہے جبریل یہ کس چیز کی فصل ہے، یہ چیز کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے مجاہدین ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جاتے ہیں، کاٹ دیے جاتے ہیں، پھر ان کو بیدار کر دیا جاتا ہے، پھر وہ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ان کی جو مشقتیں ہیں، ان کی جو مصیبتیں ہیں، جو راہ جہاد برداشت کرتے ہیں، ان کا سر قلم کروانا، ان کا مصیبتیں برداشت کرنا، پیاسے اور بھوکے رہنا، اور پھر اپنے جسموں پر بھالے اور تلواریں کھانا، اپنے جسموں پر زخم کھانا اور طرح طرح کی مشقتیں برداشت کرنا، یہ ان کے کاٹنے کے مترادف ہے۔ یا رسول اللہ، ان کے جو جہاد کا جذبہ تھا، ان کا جو شہید ہونا تھا، وہ ثواب جمع کر دیا گیا ہے اور وہ ثواب اپنی جگہ پر برابر ہے، مگر یہ جو کاٹا جا رہا ہے ہر بار ان کی نیکیوں کو 900 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی گنا؟ 900 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ سے گزرے جو بہت معطر و معطر تھی، بڑی خوشبوئیں آ رہی تھی، خوشبوئیں کے حلے آ رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا اے جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ جگہ ہے جہاں فرعون کی خادمہ، فرعون کی بیٹی کی خادمہ وہ تنگی کر رہی تھی، اور تنگی کرتے کرتے فرعون کی خادمہ نے اللہ کو یاد کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فرعون کی خادمہ اور اس کے 3 بیٹے شہید کر دیے گئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا واقعہ کیا ہے؟ واقعہ کیا گیا یا رسول اللہ فرعون کے محل میں اس کی بیٹی کی ایک نوکرانی تھی، وہ اس کی بیٹی کو سر کے بالوں میں کنگھی کر رہی
اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگی. بیٹی نے پوچھا, فرعون کی بیٹی نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی معاذ اللہ غیر ربی رب, میرے باپ کے علاوہ اور بھی کوئی رب ہے؟ وہ کہنے لگی, اس نکرانی نے وہاں پر کلمہ حق کہا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی. وہ کہنے لگی ربی و ربک اللہ. اے فرعون کی بیٹی, تیرا باپ رب نہیں ہے بلکہ وہ رب جو ساری کائنات کو پالتا ہے, وہ تیرا بھی رب ہے, وہ میرا بھی اللہ ہے. فرعون کو پتا چلا, بیٹی نے یہ بات بتائی. فرعون نے کہا, اپنے دربار میں بلوایا, کہا اے میری نوکرانی, تو میرے رب ہونے کا اقرار کر لے اور اللہ تعالیٰ کے جس کو تو رب کہتی ہے اس رب کا انکار کر دے. مگر اس نے کہا کٹ تو جاؤں گی توحید پہ آنچ نہیں آنے دوں گی. سبحان اللہ. کٹ تو سکتی ہوں مگر اللہ کی وحدانیت سے انکار نہیں کر سکتی. فرعون نے کہا اچھا. اس نے تانبے کی دیگ منگوائی, اس نے تیل ڈلوایا, اس کو گرم کیا. جب وہ ابلنے لگا تو اس نے اس کے 3 بیٹے تھے عورت کے, کہا اب بھی انکار کر دے اور میرے رب ہونے کا اقرار کر. اور کہتی ہے میرا رب اللہ ہے, تو نہیں ہے. اچھا, بیٹے کو اٹھایا. کتنا بڑا امتحان ہے, کتنا بڑا امتحان ہے. بیٹے کو اٹھایا, دیکھ میں پھینکا جانے لگا. اپنا جوان بیٹا ہے, ماں لایا ہے, ماں سگی ماں دیکھ رہی ہے. ایک طرف محبت مادری ہے, ایک طرف محبت مامتا ہے. ممتا کی محبت ایک طرف, اللہ کی محبت ایک طرف. اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں, آج بھی ہمیں اس بات کا احاطہ کرنا ہوگا کہ ایک طرف بیٹے کو صرف اس لیے ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا جا رہا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے. مگر اس نے کہا اے فرعون, تو جھوٹا ہے, تو کذاب ہے, تو لعنتی ہے, مگر میرا ایک وہ اللہ ہے جو سچا بھی ہے, جس نے تجھے بھی پیدا کیا, وہ میرا بھی رازق ہے, وہ میرا بھی مالک ہے. میں اس کی عظمتیں بیان کرتی جاؤں گی. یہ ایک بیٹا بچہ 1000 بیٹے ہوتے پھر بھی اللہ کی عظمتوں پر بیان کر دیتی. ایک بیٹا تیل میں ڈال دیا گیا, ابلتے ہوئے تیل میں ڈالا, شہید ہو گیا. دوسرا بیٹا, اس سے پہلے پوچھا گیا کہ بتا ایک بیٹے کی قربانی تو نے دے دی ہے, کہ دوسرا بیٹا بھی جا رہا ہے. عورت نے کہا جانے دو, میں رب کو نہیں چھوڑ سکتا. اس رب نے یہ بیٹے دیے ہیں, اس رب کی عظمتوں اور اس رب کی وحدانیت پر یہ بیٹے قربان ہیں. اور آج کا مسلمان ہے اس رب کی نماز کے لیے, اس رب کے گھر میں آنے کے لیے 15-20 منٹ نہیں نکال سکتا. کیسا مسلمان ہے؟ اللہ ہمیں توفیق عبادت کا. تیسرا بیٹا اس عورت کی گود میں تھا, گود میں تھا. فرعون کو اس کے مشیر نے مشورہ دیا کہ اس عورت کی گود میں بیٹا ہے, اور جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے گود میں دودھ پیتا ہو وہ بڑا پیارا بھی ہوتا ہے. اس عورت کے سامنے اس عورت کو جلا ڈال تاکہ, اور اس کی چھوٹے بچے کو زندہ رکھ تاکہ عورت کے دل میں چھوٹے بچے کی محبت پیدا ہو, اور یہ اپنے اس دودھ پیتے بچے کے لیے ہی ہو سکتا ہے مان جائے. مگر عورت نے کہا نہیں, میں اللہ کی سچی وحدانیت والی ہوں, اللہ کی سچی توحید پرست ہوں, میں توحید والی ہوں, میں مشرک نہیں ہونا چاہتی. اس عورت کو جب ڈالا جانے لگا تو ماں کی گود میں دودھ پیتا بچہ جو ابھی باتیں نہیں کر سکتا, جس کی زبان ابھی توتلی بھی نہیں ہے, جو ابھی بول بھی نہیں سکتا, وہ زبانیں منہ سے بول اٹھا اور کہنے لگا یا امی یا امتی حقی, اے میری ماں تو حق پر ہے, اپنے لفظوں سے پھرنا نہیں ہے, تو حق پر ہے, جا تیرا رب تجھے اجر عظیم عطا کرے گا. اللہ نے چھوٹے سے بچے کو لائی عطا فرمائی, بولنے کی قوت عطا فرمائی. وہ چھوٹا بچہ بول پڑا اور بول کر کہا ماں تو حق پہ ہے, جان دے دینا, تیرے رب نے تیرے لیے جنتیں تیار کی ہیں. 4 بچے ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے بچپن میں گواہی دی ہے. ایک وہ بچہ جس کا بھی ذکر ہوا, دوسرا وہ بچہ جس
تیری بیوی میں ہے، یوسف میں نہیں ہے۔ چوتھا بچہ جس کی عمر 4 دن تھی اور دوسری روایت کے مطابق اس کی عمر 40 دن تھی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب سیدہ مریم پر الزام لگا، لوگ آپ کے پاس گئے اور پوچھا یہ بچہ کہاں سے لائی ہے، تو سیدہ مریم کو بولنے کی اجازت نہیں تھی، فرمایا اس بچے سے پوچھ لو، اس بچے سے پوچھ لو یہ کون ہے۔ آپ نے فرمایا سارے لوگ مل کر گئے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے کنگورے کے پاس گئے، آپ کے محل کے پاس گئے، جا کر کھڑے ہو گئے، پوچھنا کیا تھا، وہ پریشان تھے کہ ہم اس سے پوچھیں کب پوچھیں کیا، 4 دن کا بچہ ہو یا 40 دن کا بچہ، کبھی اس نے بات نہیں کی، ابھی تو یہ 7 مہینے گئے کہ بات کیسے کرے گا، مگر رب کے کلمات نے بچے کو قوت کوئی آئی کا فرما دی۔ بچے نے بول کر کہا انی عبد اللہ، اے میری ماں پر الزام لگانے والوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سبحان اللہ، کائنات نے مجھے صاحب کتاب بنا کر بھیجا ہے اور میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں۔ اللہ سے کہو اس سے یہ پتا چلا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ماں کے بطن سے تشریف لائے تھے تو نبی بن کر، تیرے اور میرے پیارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، بلکہ تب کائنات بھی نہیں بنی تھی، تب بھی تیرے اور میرے پیارے نبی نبیوں کے سلطان تھے۔ سبحان اللہ، اکبر، یا رسول اللہ، آئے داخل کو بیان کر کے جانا چاہتا ہوں، بہت سارے واقعات ہیں جو آج کے مقام میں شامل تھے مگر وقت گل نہیں دیتا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ آپ کے مسجد حرام کی اسی دن کی صبح بیان فرمایا، ابو جہل نے تبسم اڑایا، سارے لوگوں نے کھڑے ہو کر مذاق بنایا، وہیں پر کھڑا ہو کر کہتا ہے اور لوگوں میں آج کی رات، اور دوسری بات بھی آتا ہے کہ ایک یہ دیکھو محمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں آج کی رات مسجد اقصی میں گیا ہوں اور میں نے سلام چیزیں دی ہیں، سلام جگہوں کا نظارہ کیا ہے، کیا تم مان سکتے ہو کہ اونٹ کی سواری 3 مہینے ایک بندہ لگاتار اونٹ پہ سفر کرتا ہے، پھر مکہ شریف سے جا کر مسجد اقصی تک پہنچتا ہے، 3 مہینے لگتے ہیں مکہ سے فلسطین جانے کے، یہ 3 یروشلم جانے کے 3 مہینوں کا سفر ایک رات کے کچھ حصے میں طے ہو سکتا ہے۔ سارے منافقوں نے اور کافروں نے انکار کیا، صدیق بول اٹھے اور فرماتے ہیں اے ابو جہل، اے جاہلوں کے سردار، تم کو کیا یہ واقعہ 3 مہینے کی بات کو کیا، میرا نبی، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میرے نبی وہاں سے سیر کر کے آئے ہیں، اور یہ صرف مسجد اقصی کی بات نہیں، میرا نبی تو سدرۃ المنتہا سے پار کا دعویٰ کرے تو میں پھر بھی مانوں گا۔ سبحان اللہ، آپ نے ایک رات کے مطابق یہ ہے کہ سیدنا صدیق ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسجد نبوی آپ مسجد حرام میں کھڑے تھے، جب بیت اللہ میں کھڑے تھے تو آپ نے وہاں فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی مسجد اقصی کی سیر کر کے آئے ہیں۔ دوسری بات کے مطابق آپ اپنے گھر چلے گئے، ابو جہل پیچھے گیا، جا کر پتہ کروں امتحان تھا ابوبکر کی محبت کا، اس کی محبت کا، صدیق کی محبت کا امتحان تھا۔ جیسے مسلمانوں ابو جہل بھی گیا تھا عیب نکالنے کے لیے، ابو جہل گیا تھا برائی بیان کرنے کے لیے، اے میرے صدیق کے سچے غلاموں، اے ابو بکر کے سچے غلاموں، اگر آپ کے پاس آ کر کوئی مبلغ اسلام اپنے آپ کو کہلانے والا، اپنے آپ کو کوئی اسلام کا ٹھیکیدار کہلانے والا آ کر بات بیان کرے اور کہے نبی تو معاذ اللہ بشر ہیں، نبی تو معاذ اللہ غیب نہیں جانتے، نبی کے بارے میں آقا علیہ السلام کے
میراث کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دے کہ دین جان لو ابو جہل میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وہاں پر صدیق اکبر کی طرح آپ کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے. چاہے تو مان لو اور مان کر مرتد ہو جاؤ، چاہے تو انکار کر لو اور کہو میرے نبی کی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے میں تو انہیں کو مانوں گا. اے منافقہ، اے میرے کلمات کا کہ گستاخ، تو چلا جا، میں تیری بات نہیں مانوں گا. چاہے تو صدیق کے غلام بن جائیں، چاہے تو صدیق کی غلامی سے ہٹ جائیں. یہ آپ کی مقدر ہے، آپ کی قسمت ہے. صدیق اکبر کے پاس ابو جہل گیا، جا کر کہنے لگا اے ابو بکر میں نے سنا ہے کہ تیرے نبی کو فرماتے ہیں. ابو بکر صدیق نے فرمایا ہاں ہاں اشہد صدقہ. اے ابو جہل میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے جو فرمایا سچ فرمایا. دیکھو وہ وقت آ گیا کہ آقا علیہ السلام مسجد میں آئے، سارے منافق بیٹھے ہیں، سارے کافر بیٹھے ہیں، چند میرے آقا علیہ السلام کے غلام بیٹھے ہیں. آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ بتائیں، اگر آپ گئے ہیں تو بتائیں مسجد اقصیٰ کیسی ہے، بتائیں راستے میں کون سے واقعات پیش آئے. بخاری شریف کی حدیث ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مسجد اقصیٰ کے دروازے کی علامت بتانا چاہی. رب کائنات نے اپنے پیارے جبریل کو حکم دیا اے جبریل یہ کافر میرے نبی کا امتحان لینا چاہتے ہیں، جا مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر مسجد حرام کے سامنے کر دے. مسجد حرام کے سامنے کر دے کہ میرے نبی سے یہ کفار امتحان لینا چاہتے ہیں، مگر میرے نبی کے سامنے مسجد کر دے اور پھر میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے کر دے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتانا شروع کیا، سارے ستون بتا دیے، سارے دروازے بتا دیے، اس کی حیثیت بتا دی، اس کی شکل بتا دی، حالانکہ پہلے بظاہر کبھی گیا نہیں تھا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایک قافلہ آ رہا ہے، وہ مقام سنیہ پر تھا. اس مقام پر تمہارا ایک قافلہ مقام تنعیم پر تھا، دوسرا قافلہ مقام سنیہ پر تھا. جو مقام سنیہ پر قافلہ تھا وہ خود کے دل مکہ میں پہنچے گا. اور صاحب نبی پہ باتیں کرنے والوں ابھی وہ قافلہ پہنچا نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ قافلہ خود کے دل پہنچے گا. ہاں سارے جو کفار اور منافقین تھے خود کے دل شام سے پہلے بیت اللہ شریف سے باہر مکہ سے باہر نکل کر کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں شام سے پہلے شام کے وقت خود کے دن قافلہ آ گیا تو پھر ہم جھوٹے نہ آیا تو نبی کا مذاق اڑائیں گے. مگر رب کائنات نے فرمایا لوگوں میرا نبی تو سارے نبیوں کا سلطان ہے، میرا نبی تو کائنات کا والی ہے، تم میرے نبی کی بتائی ہوئی بات کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتے. محدثین کرام فرماتے ہیں حیثیت النبی لکھنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے اولیاء اور محدثین فرماتے ہیں کہ شام کا وقت تھا، سارے منافقین اور کافرین اور ساتھ عاشق بھی تھے، یعنی عاشق آقا علیہ السلام کے صحابہ جنہیں یقین تھا مگر وہاں پر ان کو جھوٹا کرنا مقصود تھا، وہ بھی ساتھ چلے گئے اور گئے. فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے کہ شام کے وقت قافلہ آئے گا، شام ہو رہی ہے اور دیکھا کہ سورج ڈھل رہا ہے. اللہ کریم نے سورج کو فرمایا اے سورج ذرا رک جا، شام نہیں ہونے دینی جب تک قافلہ نہ پہنچے. شام نہیں ہونی، اے سورج تم مغلوب نہ ہونا جب تک قافلہ نہ پہنچے، کیونکہ میرا نبی تو سچا ہے. میرا نبی کبھی اپنی طرف سے بولتا ہی نہیں ہے. میرا نبی تو عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كمثله. اور پھر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے سورج اٹھ گیا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسی خود کی شان کو وہی قافلہ آ گیا اور قافلے والوں نے آ کر بیان کیا کہ ہمارے پاس سے ایک سواری گزری تھی، سواری کے سوار نے ہمیں سلام کیا تھا، کہا تھا السلام علیکم، تو ہم نے
سے دو بندوں نے کہا تھا لوگوں ہاذا صوت محمد، اے قافلے والو ہمارا دل تو نہیں مانتا مگر یہ جو سواری کا سوال تھا یہ آواز محمد عربی کی تھی۔ آقا علیہ السلام کی معجزات پر ظہور ہوا اور پھر وہاں پر کافر جھوٹے پڑ گئے، منافقین کے منہ میں خاک ڈل گئی، عاشق ہمیشہ کی طرح سچے ہو گئے۔ آپ نہ کریوں کیوں نہ کہہ دیں، کیوں نہ کہہ دیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کرتے ہوئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شاعر گزرے وہ یوں فرماتے ہیں کہ جڑے کہندے سی مرنگے نال تیرے تیرا جی نامی بازیاں ہاریاں نی جڑ ترس دسی مکھ ویکھنے اج نامی باریاں ماریاں نی جتی چادر کا ایک لباس ملسی جدو موت نے باواں چلاریاں نی مٹی دا ایک مکان ملسی نہ کوئی بہایا دات نہ کوئی باریاں نی جدو باواں وچ خزانے وال کھلے جدوں باغ وچ خزانے وال کھلے تے پنچھی اڑ گئے مار اڑاریاں نی محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا تے کملی والے دیاں سچیاں یار